السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، لہلہاتے کھیت، سرسبز اور شاداب باغات، پھل پھول اجناس، الغرض کائنات کی ہر چیز اسی کی قدرت کی شاہکار ہے۔ درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کی وجہ سے کائنات سے بے شمار شرکیہ، کفریہ، جہالت کی رسمیں ناپید ہوئی۔ حسد، کینہ، بغض، ظلم، بہتان، فریب، چوری، ڈکیتی، راہزنی، قبیلوں کی پرانی عداوتیں، شراب نوشی، بدی اور بدکاری، کم تولنا، کم ماپنا، کم ناپنا، غرض کے معاشرے کی ہر چھوٹی بڑی برائی جس کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا، اس رسول برحق پر درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسماں کے ستاروں سے بڑھ کر درود و سلام، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وتسلیم مزیدا۔ محترم سامعین حضرات، آج کی ہماری اس محفل کا نام شان مصطفیٰ ہے۔ محترم بھائیوں، شان مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام، وہ مرتبہ جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے کلام اللہ میں بیان فرمایا ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آقا ہم نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے، اتنی شان دی ہے، اتنی عظمت دی ہے، اتنی رفعت و بلندی دی ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ ہم نے آپ کو تمام شہداء سے اعلیٰ بنا دیا، ہم نے آپ کو تمام صلحاء سے اعلیٰ بنا دیا، ہم نے آپ کو تمام صدیقین سے اعلیٰ بنا دیا، ہم نے آپ کو تمام نبیین سے اعلیٰ بنا دیا، ہم نے آپ کو تمام اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام سے آپ کی شان کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو زیادہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دنیا کائنات کے لوگوں، ہم نے پہلے بہت سے رسول بھیجے،
پہلے بھی بہت سے انبیاء کرام کو بھیجا، پہلے بھی بہت سے نبیین کو بھیجا، لیکن کسی رسول کو، لیکن کسی نبی کو کسی ایک بستی کی طرف، کسی کو ایک شہر کی طرف، کسی کو ایک علاقے کی طرف، کسی کو خاص جگہ کی طرف، کسی کو کچھ لوگوں کی طرف بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن آقا جب آپ کی باری آئی، آپ کو ہم نے رسول بنایا، جب آپ کو ہم نے نبی بنایا، جب آپ کو ہم نے رہبر اور رہنما بنایا، جب آپ کو ہم نے مصطفیٰ بنایا ہے، اس وقت ہم نے یہ اس بات کا اعلان کر دیا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دنیا کائنات کے لوگوں سن لو، آقا علیہ الصلاۃ والسلام آئے، تمام اولو العزم پیغمبروں کے بھی امام بن کے آئے، جب میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما آئے، تمام نبیوں کے بھی امام بن کے آئے، تمام اولو العزم پیغمبر، تمام اولو الصلحاء، تمام شہداء، تمام نبیین، تمام صدیقین کے امام بن کے آئے ہیں، تمام جہانوں کے مقام بن کے آئے، تمام رسول ان لوگوں کے امام بن کے آئے ہیں۔ آئے محترم سامعین حضران، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، فرمایا تمام انسانوں کے، تمام حیوانوں کے، تمام جنات کے، تمام مکانوں کے اگر میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا۔ یہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کا مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ لیکن آئیے میں اور آپ اپنے گریبان کی طرف جا کے دیکھیں، میں اور آپ نے آخری پیغمبر جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کو کیا مقام دیا۔ اگر میں اپنی شکل کی طرف دیکھوں، اگر اپنی صورت کی طرف دیکھوں، اگر میں اپنے لباس کی طرف دیکھوں، اگر میں اپنے عزیز و اقارب کی طرف دیکھوں، اگر میں اپنے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، لین دین، دنیا کے معاملات کی طرف دیکھوں، مجھے کہیں بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو میں نے مقام دینا تھا وہ کہیں بھی مجھے نظر نہیں آتا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا آج کے مسلمان کو چہرہ پسند نہیں۔ اگر چہرہ پسند ہوتا تو سارے چہروں پہ کیا ہوتی؟ داڑھی مبارک ہوتی، کیونکہ وہ میرے اور آپ کے محبوب کے چہرے پہ تھی۔ اگر سب کو آقا سے محبت ہوتی، مقام دیا ہوتا، شان اور عظمت دی ہوتی، تو مسجدوں میں کیا ہونا تھا؟ رش لگا ہونا تھا۔ مسجدوں میں نمازی زیادہ ہونے تھے، مساجد کم ہونی تھی۔ لیکن یہاں صورتحال الٹ ہے، عشق رسول کے دعوے ہیں، محبت رسول کے دعوے ہیں، شان مصطفیٰ کے دعوے ہیں، لیکن مسجد ویران پڑی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ شان دینے کا وعدہ کرتے ہیں، تو آئیے محترم سامعین حضرات ان کی بات کو مانیے گا۔ ان کو بات کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام اللہ میں فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا لین دین، دنیا کے معاملات، دنیا کی سیاست، دنیا کی معاشرت، یہ ساری کی ساری آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج میں لباس پہنوں تو اپنی مرضی کا، میں تجارت کروں تو اپنی مرضی کی، میں کاروبار کروں تو اپنی مرضی کا، میں نماز کو پڑھوں تو اپنی مرضی کی، میں کھانا کھاتا ہوں تو اپنی مرضی کا نہیں۔ محترم سامعین حضران، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کائنات کو کھانے پینے کا طریقہ بتلایا ہے، سونے جاگنے کا طریقہ بتایا ہے، لین دین کے دنیا کے معاملات کا طریقہ بتایا ہے، سیاست اور معاشرت کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو نے دنیا میں آنا ہے تو تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو دنیا سے جا رہا ہے تو نے کیسے جانا ہے، یہ سارے کا سارا طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں موجود ہے۔ لیکن آج کا انسان صرف زبان کی حد تک محبت رسول ہونے کے دعوے کرتا ہے، عشق مصطفیٰ ہونے کے دعوے کرتا ہے۔ آئیے محترم سامعین حضرات، اگر حقیقی مجھے اور آپ کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، ان کی اداؤں کو اپنائیے گا، ان کے طور اور طریقے کے مطابق زندگی کو گزاریے۔ اگر نماز پڑھتے ہو تو فخر سے یہ بات کہیے میں محمدی نماز پڑھتا ہوں۔
اگر تم لباس پہنتے ہو تو یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے، میرا لباس محمدی طریقے کے مطابق ہے۔ اگر میں نے کھانا پینا ہے تو محمدی طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو آئیے محترم سامعین حضرات، ساری کی ساری جدوجہد، ساری کی ساری کوشش میری اور آپ کی پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر ہم کامیابیاں چاہتے ہیں، اگر کامرانیاں چاہتے ہیں، تو آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو پکڑ لیجئے۔ کوئی باپ کہے بیٹا سے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، باپ آگے سے پانی مانگ رہا ہے، وہ بیٹا آگے سے انکار کرتا چلا جا رہا ہے، اور زبان پر یہ بات ہے مجھے تجھ سے بہت محبت ہے۔ باپ مانے گا؟ باپ کبھی بھی اس کی بات کو نہیں مانے گا۔ اور اسی طرح محترم سامعین حضرات، اگر میری اور آپ کی زبان پر یہ بات ہے، ہم آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا سے پیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں عشق مصطفیٰ ہے، تو یاد رکھیے اگر ہم ان کی بات کو نہیں مانتے، ان کے لباس کی طرح اپنے لباس کو نہیں بناتے، ان کے چہرے کی طرح اپنے چہرے کو نہیں بناتے، ان کے سونے کی طرح اپنے سونے کو نہیں بناتے، ان کے جاگنے کی طرح اپنے جاگنے کو نہیں بناتے، تو یاد رکھیے مجھے اور آپ کو کوئی آقا سے محبت نہیں۔ یہ صرف اور صرف زبانوں کی حد تک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیا کرتے تھے، کس قدر اطاعت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول آگے کہا آقا جی اب تو دنیا میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں، جب قیامت کا دن ہوگا آپ جنتوں کے وارث ہوں گے، اونچے اونچے آپ کے درجات ہوں گے، اس وقت ہم کہاں آپ کو ڈھونڈیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام لے کر آگے دنیا کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، فرمایا جو بھی چاہتا ہے کل قیامت کے دن پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے، جو بھی چاہتا ہے کہ جس طرح وہ دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار محبت کا اظہار کر رہا ہے، کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں رہے، اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت ہے تو ان کی بات کو ماننا ہم پر ضروری اور لازمی ہے۔ پھر جب میری نماز ہوگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق ہوگی، جب میں جنازہ پڑھوں گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھوں گا، جب میرے شادی بیاہ کے معاملات ہوں گے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میں اطاعت کو دیکھ کے، آقا کے حکم کو دیکھ کے، آقا کے فرمان کو دیکھ کر چلوں گا۔ میں اس وقت یہ نہیں کہوں گا آخری بیٹا ہے کچھ نہیں ہوتا، بچے ہیں کچھ کر لینے دیجئے، نہیں محترم سامنے حضرات، اس وقت میں کہوں گا میں نے کلمہ آقا کا پڑھا ہے، میں نے اسی کے طریقے کے مطابق اپنے بچے کی شادی کرنی۔ اگر مجھے حقیقی آقا سے محبت ہوگی پھر میں اپنی برادری کو نہیں دیکھوں گا کہ برادری میں ناک بجتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے ناچ گانا نہ کیا، اگر میں نے پیسے کی برمار نہ کی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی۔ نہیں محترم سامنے حضرات، اس وقت بھی اس کے ذہن میں ہوگا اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان یہ کہتا ہے، برادری یہ کہتی ہے، میں نے بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ماننی۔ تو آئیے محترم سامنے حضرات دیکھیے مجھے اور آپ کو کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے، کس کے ساتھ زیادہ پیار ہے، کس کے ساتھ زیادہ الفت ہے، تو ہم اسی کی بات کو مانیں، اسی کے طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے جدا، بیٹا باپ سے جدا، ماں اپنی بیٹی کو بھول جائے گی، بیٹی اپنی ماما کو بھول جائے گی۔ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ۔ قرآن اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کاش ہم نے مع الرسول سبیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی کو ڈالا ہوتا۔ تو آئیے محترم سامعین حضرات، یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی زندگی ہے، اس کو گزاریے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اس کو زندگی کو گزاریے۔ یہ بہت ہی عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی۔
یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو جب ہم نے اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، اس سے ہم نے لا تعلقی کا اظہار کر دینا ہے، تو آئیے جو مختصر سی زندگی ملی ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ان کے بتائی ہوئی تعلیم کامات کے مطابق زندگی کو گزاریے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد میں آپ سب کو سن سنا کے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔